باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ صفدر ہربل کلینک سے حکیم صفدر تبسم حسین آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا موضوع ہے یورک ایسڈ اور اس کا ایک بہترین علاج۔ الحمدللہ ایسا علاج اگر آپ یورک ایسڈ کی جس بھی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، ایک دفعہ دوائی آپ نے شروع کر لی تو آپ یہی محسوس کریں کہ بس مجھے یہ مرض ہے ہی نہیں۔ ایسا شرطیہ اور بے خطا نسخہ جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریضوں کو دے چکا ہوں۔ الحمدللہ کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں ہے جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ حکیم صاحب مجھے دوائی نے فائدہ نہیں کیا۔ اور یہ ایسا نسخہ بتانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دل گردے کا کام ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ کسی دور دراز علاقے میں کوئی ضرورت مند انسان اگر یہ نسخہ استعمال کر کے آرام پا جاتا ہے، شفا اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی؟ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ روز محشر ہوگا اور ایک لوگ آئیں گے تو ان کے آگے نیکیوں کے انبار پڑے ہوں گے، تو وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم نے تو اتنے اچھے اعمال یعنی اتنے اعمال نہیں کر سکے ہم اپنی زندگی میں، تو یہ اتنے زیادہ نیکیاں کدھر سے آ گئیں؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم خود تو اتنی زیادہ نیکیاں نہیں کر سکے، لیکن تم اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کر کے آئے تھے۔ یعنی کسی نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، وہ اولاد نے آگے اپنی اولاد کی، اس نے آگے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی، تو جو ان کے سارے اعمال ان کے کھاتے میں بھی جمع ہوئے ہیں، اچھے اعمال۔ کسی نے کسی ضرورت والی جگہ پر پانی کا بندوبست کر دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا یا نلکا لگوا دیا، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے جانور، کوے، چڑیاں، چیونٹیاں، چرند پرند، انسان، حیوان اس نلکے سے پانی پئیں گے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ کسی غریب طالب علم کی اس کی پڑھائی کے سلسلے میں مدد کر دی، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اس کی قدر تب آئے گی جب ہم اس دنیا میں ہوں گے جہاں پر یہ سکہ چلتا ہے نیکیوں والا۔ یہاں پر جس نیکیوں والا سکہ نہیں چلتا نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ وہاں پر جو اس دنیا میں سکہ چلتا ہے وہاں وہ سکہ نہیں چلے گا، وہ فضول ہو جائے گا۔ 5000 کا نوٹ، 10,000 روپیہ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں پر ایک ایک نیکی کی حیثیت ہوگی، اور وہ کوئی نہیں دے گا۔ یہاں پر تو شاید کوئی منت سماجت سے پیسہ دے دیتا ہے، کسی کو کوئی رحم آ جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی رحم نہیں آئے گا کسی کو۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ اچھے اعمال کی طرف آئیں، میرے لیے بھی دعا کریں، تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند تک پہنچے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جیسی بھی ہے ویسے ہی شیئر کر دیں، نہ، اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ مفید ہے تب شیئر کریں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ لگے گی۔ یورک ایسڈ ایک انتہائی نامراد مرض ہے، بد پرہیزی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بد پرہیزی اسے کہتے ہیں کہ جو جسم کو غذا سوٹیبل نہ آئے وہ اس غذا کا بار بار جسم سے وہ کھانا، جسم کے اندر وہ داخل کرنا، اس کو بد پرہیزی کہتے ہیں۔ اس کی ایک فکرے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کو معمولی غذا بھی جسم کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے سونا ہے۔ اگر قیمتی سے قیمتی غذا بھی آپ کے جسم سے میچ نہیں کرتی، آپ کے جسم کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ زہر کو زہر کیوں کہتے ہیں؟
کہ وہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح اگر چاول بھی کسی کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بھی زہر کی طریق میں آ جائیں گے۔ تو یورک ایسڈ سے بندہ بالکل نکارا ہو جاتا ہے، گھٹنوں کے درد، ہر طرح کی جسم میں کمزوری، حتیٰ کہ یہ موت تک لے جاتا ہے۔ میں زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایم صاحب آپ ویڈیو لمبی کر دیتے ہیں۔ کیا کروں بھائی، کچھ نہ کچھ سمجھانا بھی تو ہوتا ہے۔ تو بہرحال نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ نے یہ نسخہ ایک دفعہ بنا کر استعمال اس کا شروع کر دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں یورک ایسڈ ہے ہی نہیں۔ اور صرف یورک ایسڈ کے لیے نہیں ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے آگے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، مثلا ہارٹ اٹیک، ہارٹ کا 99% مسئلہ جو ہے وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ آپ کسی ہارٹ کے پیشنٹ کو یہ نسخہ استعمال کرائیں، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں۔ یہ خالی یورک ایسڈ کے لیے نہیں، یورک ایسڈ تو اس کے لیے ایک معمولی چیز ہے، اور یہ میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریضوں کو دے چکا ہوں۔ کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ مجھے آرام نہیں آیا۔ بہرحال یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے دیسی لیموں کا رس۔ اتنے دیسی لیموں لینے ہیں جن میں سے 250 گرام رس نکل آئے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ادرک کا 250 گرام رس، یعنی پانی۔ اس کے بعد آپ نے دیسی لہسن اتنا لینا ہے کہ جس کو چھیل کر اس کی وہ جو ہے نا تریاں، اس میں سے 250 گرام رس نکل آئے، یعنی دیسی لہسن کا رس بھی 250 گرام۔ چوتھے نمبر پر جو چیز لینی ہے وہ ہے سرکہ سیب۔ یہ پنساریوں سے مل جاتا ہے، عام چیز ہے، کسی اچھی کمپنی کا لیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں: دیسی لیموں کا رس، ادرک کا رس، دیسی لہسن کا رس، سرکہ سیب۔ یہ چاروں 250 گرام آپ نے لے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے شہد خالص 500 گرام، یعنی آدھا کلو۔ یہ چاروں جو ہیں یہ اس شہد خالص میں ڈال کر مدھم آنچ پر اتنا پکائیں کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ شہد میں جل جائیں، یعنی ابلتے ابلتے باقی جو ہے وہ صرف شہد رہ جائے۔ یہ وزن کر کے بھی پتہ کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ سارا مواد جو ہے یہ ابل کر صرف 500 گرام رہ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ باقی شہد رہ گیا ہے۔ اس کو آپ ٹھنڈا کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں، اور 2 چمچ صبح، 2 دوپہر اور 2 شام بعد از غذا استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی روح آ گئی، ایک نئی جان آ گئی۔ یہ اتنا بہترین ہے اور ہر بندے کے لیے مفید ہے۔ جس کو یہ شک بھی گزرتا ہے کہ مجھے یورک ایسڈ نہ ہو، وہ بھی ایک دفعہ بنا کر کھائے، کیونکہ اس میں نقصان والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ بچوں کو بھی 1 چمچ دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔